اس بار بجلی بہت زور سے چمکی تھی، بارش بے حد شدید تھی اور گھوڑا گرتے گرتے بچا تھا۔ اس کے ساتھ ہوا اور رات کا اندھیرا۔ وہ ایک طوفانی رات تھی، مگر وہ گھوڑا بھی شاید کسی طوفان سے کم نہ تھا۔ وہ اپنے سوار کو اس طرح اڑا لے جا رہا تھا جیسے کہ اس ہنگامہ خیز رات کا ایک جز ہو۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد بھی اس کی رفتار کم نہیں ہوئی تھی۔ اندھیرے میں اس طرح فراٹے بھرنے سے تو یہی معلوم ہو رہا تھا کہ راستہ اس کا جانا پہچانا ہے۔ سوار کی حالت ابتر تھی۔ وہ ایک 10 سال کی بچی تھی جو کہ گھوڑے کی گردن سے لپٹی ہوئی تھی اور بے ہوش تھی۔ اس کا چہرہ اور لباس خون سے بھرا ہوا تھا، جبکہ گھوڑا بھی زخمی تھا۔ بچی کے ہاتھ سے لگام کب کی چھوٹ چکی تھی۔ ظاہر ہے کہیں گر گئی ہوگی، ورنہ گھوڑا اس سے ضرور الجھ جاتا۔ سڑک کے دونوں اطراف جنگلات کے سلسلے تھے۔ کبھی کبھی بجلی کی چمک اس کو چونکا دیتی، پھر وہ اسی گھنے اور اندھیرے شور میں کہیں کھو جاتے۔ گھوڑا جنگل میں گھس پڑا تھا۔ جنگل گھنا اور اندھیرا تھا، مگر گھوڑا ایسے دوڑ رہا تھا جیسے کہ اس کو سب نظر آ رہا ہو۔ کافی دیر بعد گھوڑا ایک عمارت کے سامنے رک گیا۔ وہ عمارت لال اینٹوں اور گول پتھروں کی بنی ہوئی تھی۔ اس کے صدر دروازے پر 2 مشعلیں روشن تھیں۔ مشعلوں کے اوپر ایک بڑا سا شیڈ تھا، جس کی وجہ سے وہ بارش میں بھی جل رہی تھیں۔ بارش کا ہیجان اب کم ہو چلا تھا۔ گھوڑا عمارت کے دروازے کے سامنے پوری قوت سے ہنہنایا۔ اس کے حلق سے کربناک آوازیں نکلتی رہیں۔ اچانک برآمدے میں قدموں کی آوازیں گونجیں اور بہت سی مشعلیں نظر آئیں، اور پھر بہت سے سیاہ چوغے والے لوگوں نے گھوڑے کو گھیر لیا تھا جن کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں۔ گھوڑے کے حلق سے کربناک آوازیں نکلیں اور پھر اس نے اپنی گردن ایک طرف ڈال دی۔ وہ دم توڑ چکا تھا۔ سیاہ چوغے والے بچی کی طرف بڑھے ہی تھے کہ ایک گنجیلی آواز سن کر وہ رک گئے۔ رک جاؤ، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ سیاہ پوشوں نے آواز کی سمت مڑ کر دیکھا اور پھر دوسرے ہی پل وہ الرٹ ہو گئے، کیونکہ آنے والا شاید ان کا مالک معلوم ہوتا تھا۔ نووارد نے سبز اور نیلا چوغا پہن رکھا تھا۔ وہ اپنی شکل سے نہایت ہی سلجھا ہوا پروقار معلوم ہوتا تھا۔ اس کی عمر 40 سال کے آس پاس تھی۔ کیا ہوا اس کو؟ اس نے بچی کی طرف دیکھ کر پرسکون لہجے میں پوچھا۔ بے ہوش بچی اور مرے ہوئے گھوڑے کو دیکھ کر بھی اس کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ معلوم نہیں، لگتا ہے وہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں، ایک سیاہ چوغے والے نے کہا۔ لگتا تو ایسا ہی ہے، نووارد نے کہا۔ اتنا کہہ کر اس نے آگے بڑھ کر بچی کو اپنے کندھے پر ڈال لیا اور دوسرے ہی پل لڑکی کے بازو کی طرف دیکھ کر چونک پڑا۔ اس کے چہرے سے وحشت ظاہر ہونے لگی تھی۔ اناتھا کہاں ہے؟ معلوم نہیں مقدس سردار، دوسرے نے کہا۔ چند لمحے تک سوچنے کے بعد وہ بولا، لگتا ہے اناتھا کو ان لوگوں نے چھین لیا ہے۔ ایسا ہی لگتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں اناتھا کو کوئی نقصان؟ ناممکن، وہ اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے، نووارد نے کہا۔ چند لمحے تک سوچنے کے بعد وہ خلاؤں میں گھورتا ہوا دوبارہ گویا ہوا، تم لوگ وید کو بلاؤ، میں اس بچی کے تندرست ہونے پر اس کو یہاں سے کہیں دور لے جاؤں گا۔ نووارد نے اس بچی کو سیاہ چوغے والوں کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ اگر وہ لوگ اس کی تلاش میں یہاں پہنچ گئے تو؟ ایک چوغے والے نے کہا۔ اس کے چہرے سے خوف ظاہر ہو رہا تھا۔ ہرگز نہیں، میں اتنا کمزور بھی نہیں کہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ نہ کر سکوں۔ ایک بار اس بچی کی حفاظت کا بندوبست ہو جائے، پھر میں اناتھا کی واپسی کے بارے میں سوچوں گا۔ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ پھر وہ چاروں اس بچی کو لے کر عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ نووارد باہر ہی کھڑا رہا تھا۔ بارش اب کم ہو چلی تھی۔ اچانک وہ زیر لب بڑبڑایا، تمہارا حصول ہی میری زندگی کا اہم مقصد ہے، میں تو زندہ بھی تمہاری ہی وجہ سے ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ عمارت کی جانب مڑ گیا۔ اس وفادار بے زبان کی لاش یوں ہی پانی میں بھیگتی رہی تھی۔ یہ عمارت غیر آباد اور ویران علاقے میں موجود تھی۔ اس عمارت کا نام نادر محل تھا۔ بہت سے لوگ اس کو کھنڈرولا کے نام سے بھی جانتے تھے۔ یہ ایک بہت پرانی عمارت تھی جس کے بعض حصے ٹوٹ کر کھنڈر میں تبدیل ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے سالم حصوں تک پہنچنے کے لیے اس کے صدر دروازے کا قفل کھولنا ضروری تھا۔ عمارت برسوں سے خالی پڑی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے مالکان نے اس کو فروخت کرنے کی کوشش نہ کی ہو، لیکن ہمیشہ کی طرح خریدار یا تو ڈر کر بھاگ جاتا یا پھر مارا جاتا۔ اس کی وجہ شہرت اس کا آسیبی ہونا تھا۔ درجنوں واقعات اس عمارت سے منسوب تھے، مگر ایک واقعے نے زیادہ ہی شہرت پائی تھی۔ قریب کوئی 5 سال پہلے اس کے مالکان نے اس عمارت کو گرا کر ایک پلازا بنانے کا اعلان کیا، اس لیے اس عمارت کو مکمل طور پر منہدم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ چنانچہ عمارت کو گرانے کا کام شروع کیا گیا۔
سب سے پہلے اس کے سال خوردہ زنگ آلود صدر دروازے پر ضربیں لگائی گئیں، لیکن دروازہ تھا کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ چنانچہ مزدوروں کو اس کی 20-22 فٹ چوڑی دیوار پھاند کر اندر بھیجا گیا تاکہ اندر سے اس دروازے کو توڑا جا سکے۔ جیسے ہی مزدور اندر داخل ہوئے، چند لمحوں کے بعد وہ چلاتے ہوئے باہر نکلے۔ انہوں نے صحن والی دیوار کے سامنے ایک غیر مرئی مخلوق کو دیکھا تھا، نہ جانے وہ عورت تھی یا کیا تھا۔ اس کے بعد مزدور ڈر سے گئے تھے، انہوں نے اندر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اچانک پھر لوگوں نے ایک اور حیرت انگیز منظر دیکھا۔ صدر دروازے کی دیواروں میں دراڑ پڑ چکی تھی اور گاڑا گاڑا خون ان دیواروں سے رس رہا تھا۔ پھر ایک خطرناک قسم کے کہکہے نے مزدوروں اور ٹھیکیدار کو سر پر پیر رکھ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پھر جتنی دفعہ یہ عمارت فروخت کرنے کی کوشش کی گئی، یا خریدار بھاگ جاتا یا مارا جاتا تھا۔ پھر تھک ہار کر انہوں نے یہ کوشش ترک کر دی تھی۔ دن کے 12 یا 12:30 کا عمل رہا ہوگا۔ سورج آگ برسا رہا تھا، گرمی اس قدر شدید تھی کہ انسان تو انسان، سڑکوں پر بھونکنے والے کتے بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کی ورک گردانی میں مصروف تھا۔ آفس کا اے سی خراب تھا، چھت پر لگے پنکھے سے نکلنے والی گرم ہوا نے پورے کمرے کو جہنم کا نمونہ بنا دیا تھا۔ وہ بار بار اپنے ماتھے پر آیا پسینہ پونچھتا اور پھر دوبارہ فائل میں مصروف ہو جاتا۔ اس کے چہرے پر شدید قسم کی جھنجھلاہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ تنگ آ کر اس نے بیل کا بٹن دبایا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک پولیس کانسٹیبل آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے آتے ہی ایک زوردار سلوٹ جھاڑا۔ جی سر جی، اس نے خوشامدانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے نہایت غصے بھری نظروں سے اس کو دیکھا اور پھر سخت لہجے میں بولا، وہ اے سی والا تیرا پیو ہے جو تو اس کو بلا کر نہیں لایا؟ اس کے چڑھے ہوئے تیور دیکھ کر وہ لجاجت سے بولا، حضور میں گیا تھا مگر اس کی ماں بیمار ہے، اس لیے وہ شام میں آئے گا۔ اوئے کام چور، کوئی تو ڈھنگ سے کام کر لیا کر، جا میرے لیے لسی لے کر آ، وہ غصے سے بولا۔ حضور پیسے؟ کانسٹیبل نے گھگھیائے ہوئے کہا۔ اوئے شرم کر، کیوں پولیس کو بدنام کرتا ہے؟ پیسے دے کر جا، میرا نام لے، کہنا انسپیکٹر صاحب نے منگوائی ہے۔ لسی کے پہلے ہی گھونٹ نے اس کو نہایت فرحت کا احساس بخشا تھا۔ لسی پی کر وہ دوبارہ فائل میں لگ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ ایک دوسرا کانسٹیبل اندر داخل ہوا۔ کانسٹیبل کو اندر آتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئیں۔ ہاں غفور بولو۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کو غفور کی آمد اچھی نہیں لگی ہے۔ غفور نے فوراً ہی صاحب کے چڑھے تیور بھانپ لیے اور خوشامدانہ انداز میں مسکرا کر بولا، سر جی، کل جس بندے کو ہم نے ڈکیتی میں اٹھایا تھا اس کے لواحقین ملنے آئے ہیں آپ سے، لگتا ہے کوئی مکمکا کرنے کے چکر میں ہیں۔ مکمکا کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دوڑ گئی۔ اچھا تو بلا لے، اس میں ایک بندے کو بھیج دینا، اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ غفور جانے لگا تو اس نے پیچھے سے آواز دی، اوئے اس کے علاوہ اور کوئی ملاقات تو نہیں؟ نہیں جناب، غفور نے خوشامدانہ لہجے میں کہا اور باہر نکل گیا۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ اندر ایک دبلا پتلا سا شخص داخل ہوا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور پریشانی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ وہ شخص اجازت لے کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی عمر 50 سال کے آس پاس تھی۔ وہ چند لمحے بیٹھا رہا۔ انسپیکٹر اس کی حرکات و سکنات کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جیب سے رومال نکالا اور ماتھے پر آیا پسینہ پہنچنے کے بعد بولا، حضور میرا نام کریم بخش ہے۔ جس لڑکے کو کل رات آپ نے گرفتار کیا ہے میں اس کا باپ ہوں۔ وہ بے گناہ ہے جناب، کریم بخش گلوگیر لہجے میں بولا۔ محترم، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ ہر باپ کی نظر میں اس کا بیٹا بے گناہ ہوتا ہے۔ ویسے بھی وہ اسلحے اور ڈکیتی کے مال کے ساتھ گرفتار ہوا ہے۔ وہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہے سر، اگر سزا ہو گئی تو اس کا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ اس نے کچھ نہیں کیا، نامعلوم کیسے مال کے ساتھ پکڑا گیا۔ اب آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں، وہ لجاجت سے بولا۔ کیا کروں؟ وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ میں کیا بتاؤں، آپ سمجھدار ہیں، کریم بخش نے مسکرا کر کہا۔ وہ چند لمحے تک سوچتا رہا، پھر بولا، بزرگوار، بچے کے مستقبل کا سوال ہے، اس لیے 1 لاکھ مناسب ہیں۔ کریم بخش چند لمحات تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کا پورا نام انسپیکٹر آصف درگوش تھا۔ ماں باپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ اس کی پرورش کرنے والے اس کے دادا تھے جو کہ ایک شاعر تھے۔ درگوش ان کا تخلص تھا۔ آصف کو یہ تخلص اس قدر پسند تھا
کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کے نام کی جگہ تخلص لگانا ہی پسند کیا تھا۔ قانون کی بالادستی کا اس کو ہرگز شوق نہیں تھا، نہ ہی وہ جرم کو ختم کر دینے کا متمنی تھا۔ پولیس میں جاب کرنے کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا تھا۔ اس کی وجہ اس کا بچپن سے لے کر جوانی تک ہر ضرورت کو محدود کرنا اور اس کا گلا گھونٹ دینا تھی۔ ہر غیر قانونی کام جس میں پیسہ ملنے کا چانس ہو، درگوش ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اس آدمی کے رخصت ہو جانے کے بعد درگوش دوبارہ فائل کی ورک گردانی میں لگ گیا تھا۔ نادر محل کی آسیبی شہرت اب بھی برقرار تھی۔ اب تو وہاں لوگوں نے آنا جانا بھی ترک کر دیا تھا۔ ایک روز دوپہر کے وقت نادر محل کے صدر دروازے کے پاس ایک ہائی روف آ کر رکی۔ ہائی روف میں 4 لوگ سوار تھے۔ ان چاروں کے جسم پر بہترین قسم کے سوٹ تھے، لیکن انسان کے جسم پر موجود بہترین سوٹ کبھی بھی اس کے شریف ہونے کی دلیل نہیں۔ یہ چاروں بھی شریف بدماش تھے۔ ان میں سے سب سے پہلے اترنے والے شخص کا نام ناگر تھا۔ نام تو اس کا کچھ اور تھا، مگر جرم کی دنیا میں اس کو ناگر دادا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ناگر کی عمر 10 برس تھی۔ ایک روٹی چوری کرنے کے جرم میں لوگوں نے اس کو اتنا مارا کہ اس کے ماتھے پر چوٹ کا ایک گہرا نشان بن گیا، جو کہ بعد میں اس کی مستقل شناختی علامت بن گیا۔ اس کے بعد ناگر دادا نے سبق سیکھ لیا، زندہ رہنے کے لیے دوسروں کا نوالا چھین کر اپنا پیٹ بھرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد چھوٹی موٹی چوریوں سے ایک دن وہ بڑا دادا بن گیا۔ جیل کی سیر کے بعد اس کے جرائم کو رجسٹریشن بھی مل گئی تھی۔ خیر، ناگر اب ایک بہت بڑا دادا تھا۔ وہ چاروں نادر محل کے صدر دروازے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک نے جیب سے تار نما ایک چیز نکالی اور دروازے کے قفل پر جھک گیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ زنگ آلود تالا کھل گیا تھا۔ صدر دروازے کے اندر داخل ہو کر انہوں نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اب وہ ایک لمبی سی نیم تاریک راہداری میں تھے، جو کہ چمگادڑوں اور ابابیلوں کی بدبو سے گونج رہی تھی۔ پورے صحن میں جھاڑ جھنکار اور گندگی کے ڈھیر موجود تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سال ہا سال یہاں کسی نے قدم نہ رکھا ہو۔ وہ چاروں وحشت زدہ نظر آنے لگے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک نے دروازے کی طرف اشارہ کیا جو کہ کھلا ہوا تھا۔ اس میں سے نہایت ہی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے محسوس ہو رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اے سی چلا دیا ہو۔ ناگر نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور سب سے پہلے اس کمرے کے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، چونک کر ایک دوسرے کو حیرت زدہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ جو کچھ بھی انہیں نظر آیا تھا وہ ان کی توقعات کے برخلاف تھا۔ کمرے کی صاف ستھری فضا نے ان کو متحیر کر دیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ کمرہ پورے محل کی طرح گرد و غبار اور مٹی سے اٹا ہوا ہوگا، مگر کمرہ نہایت صاف ستھرا اور ٹھنڈا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک چمکدار سی میز بچھی ہوئی تھی۔ میز پر جو چیز موجود تھی اس کو دیکھ کر ان کے تینوں کے چہرے پر خوف نظر آنے لگا تھا، جبکہ ناگر کے ہونٹوں پر حقارت بھری مسکراہٹ تھی، جیسے نظر آنے والی چیز اس کے لیے بے وقت اور حقیر ہو۔ وہ ایک کھوپڑی تھی جس کو دیکھ کر ان تینوں کے چہرے دھواں دھواں ہو رہے تھے۔ سفید دانتوں کی چمکدار قطار بڑی ہی بھیانک لگ رہی تھی۔ اچانک ایک عجیب سی آواز کھوپڑی سے برآمد ہوئی تھی، جیسا کہ بھاپ سے چلنے والے انجن سے سٹیم چھوڑی ہو۔ اس کے بعد اس پر اسرار کھوپڑی نے گول گول گھومنا شروع کر دیا۔ وہ کھوپڑی بڑی ہی تیزی سے دائرے میں گھوم رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ان تینوں کے حلق سے چیخیں نکلیں اور وہ گرتے پڑتے بھاگ نکلے، لیکن ناگر اپنی جگہ کھڑا تھا۔ وہ بڑی ہی دلچسپی سے کھوپڑی کو گھومتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک عجیب سی آواز سن کر وہ چونک پڑا تھا۔ درگوش کو گشت سے واپس آئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ کانسٹیبل شیدے، جس کا نام شیر علی تھا لیکن اس کو تھانے میں پیار سے شیدہ کہا جاتا تھا، اس نے ایک زبردست قسم کا سلوٹ جھاڑ دیا۔ درگوش نے تیوری چڑھا کر اس کی جانب دیکھا اور پوچھا، بولو کیا بات ہے؟ حضور آپ سے ملنے کوئی آیا ہے۔ کون ہے وہ؟ درگوش نے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی، وہ اپنا نام مراد بتاتا ہے اور بہت دیر سے بیٹھا ہے، شیدے نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ ملنے کی وجہ؟ یہ تو معلوم نہیں، وہ کہتا ہے کہ آپ سے کوئی ذاتی کام ہے۔ اس کی بات سن کر درگوش سوچ میں پڑ گیا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے سنجیدہ انداز میں کہا، ٹھیک ہے، اس کی جامع تلاشی لے کر اندر بھیج دو۔ جی حضور۔ شیدہ پھرتی سے گھوم گیا۔ اب اس کا رخ رپورٹنگ روم کی طرف تھا، جہاں اس وقت ہیڈ محرر کے پاس لوگ موجود تھے اور وہ اپنے نرم گرم انداز میں ایف آئی آر لکھنے میں مصروف تھا۔ شیدے نے ہیڈ محرر پر اچٹتی سی نظر ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ یہاں ایک خالی بینچ پر مراد نامی آدمی خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور ایک موٹی سی شال
جسم کے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ اس کے جسم پر شال دیکھ کر شیدے نے حیرت سے سوچا، اس قدر گرمی میں چادر؟ اوئے، یہ چادر اتار کر یہاں رکھ دو، شیدے نے اپنے مخصوص پولیس والے انداز میں کہا۔ کیوں؟ مراد نامی آدمی حیرت سے بولا۔ مراد جسامت میں کوئی 6 فٹ کا دبلا پتلا آدمی تھا۔ اس کی رنگت سانولی اور چہرے پر گھنی مونچھیں کافی جچ رہی تھیں۔ اوئے، جتنا کہا ہے اتنا کر، صاحب سے تو ملنے آیا، تیری تلاشی کے بغیر تو مل نہیں سکتا، شیدے نے غصے سے کہا۔ مگر چادر کیوں اتاروں؟ مراد اب بھی حیرت زدہ تھا۔ اوئے، تو شرافت کی زبان سمجھتا ہے کہ نہیں؟ چادر اتار اور تلاشی دے بس۔ اس کی بات سن کر مراد نے بادل نخواستہ چادر اتاری اور بینچ پر رکھ دی۔ مجھے بخار ہے اور سردی لگ رہی تھی، اس لیے چادر اوڑھی ہوئی تھی، واپس آ کر اوڑھ لینا، شیدے نے ہمدردی سے کہا۔ اس نے جلدی جلدی اس کی تلاشی لی اور اس کو ساتھ لے کر درگوش کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جلد ہی مراد انسپیکٹر درگوش کے سامنے موجود تھا۔ چند لمحوں تک وہ درگوش اس کا جائزہ لیتا رہا اور پھر پرتفکر انداز میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، بیٹھو، کون ہو تم؟ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا، پھر یوں لگا کہ جیسے وہ اپنے دماغ میں الفاظ کا ذخیرہ جمع کر رہا ہو۔ اسی دوران درگوش اس کے چہرے کو یوں دیکھ رہا تھا کہ جیسے پوسٹ مارٹم کر رہا ہو۔ بولو، خاموش کیوں ہو؟ درگوش نے سخت لہجے میں کہا۔ بات یہ ہے جناب، میں آپ کے لیے بڑے سرکار کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر اپنی بات مکمل کی۔ کون بڑے سرکار جن کا پیغام تم لے کر آئے ہو؟ وہ ہمارے گاؤں کے سردار ہیں جناب، مراد نے بتایا۔ ان کے ایک اہم آدمی کو اغوا کر لیا گیا ہے، اس سلسلے میں آپ کی مدد چاہتے ہیں۔ کون سا گاؤں ہے تمہارا؟ دیو نگر۔ سر ہلا کر جواب دیا گیا۔ اگر بندہ اغوا ہوا ہے تو ہیڈ محرر کے پاس رپورٹ لکھواؤ، میں کیا کر سکتا ہوں؟ رپورٹ تو لکھوائی جا چکی ہے جناب، مگر ان چیزوں سے کیا فائدہ؟ جناب بڑے سرکار آپ سے ذاتی طور پر مدد کے خواہاں ہیں، مراد معنی خیز انداز میں مسکرا کر بولا۔ اس کی مسکراہٹ کا مطلب درگوش فوراً ہی سمجھ گیا تھا۔ ذاتی طور پر مدد کا مطلب ایک بڑی رشوت ہی ہو سکتا ہے۔ بڑے سرکار نے آپ کو رات کے کھانے کی دعوت دی ہے، مراد نے مسکرا کر کہا۔ دعوت؟ جی ہاں جناب۔ اپنے بڑے سرکار کو بولو یہاں آ جائے، درگوش نے افسرانہ انداز میں کہا۔ جناب بڑے سرکار نے کہا ہے کہ آپ کا ہی فائدہ ہے، کھانا تو ملے گا ہی اور ساتھ میں کھیر بھی۔ مراد کا لہجہ مزید دھیما ہو گیا۔ کھیر کی بات سن کر درگوش کی آنکھوں میں چمک دوڑ گئی۔ اس چمک کو مراد نے اچھی طرح سے محسوس کر لیا اور مسکرانے لگا۔ قدرے توقف کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا، جناب جب ملیں گے تو اور بہت سی باتیں سامنے آئیں گی، بس انہوں نے اتنا سا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ مراد کی بات سن کر درگوش سوچ میں پڑ گیا تھا۔ بڑے سرکار کا یوں بلانا بے مقصد تو ہو نہیں سکتا تھا، ضرور بڑے سرکار کے ہاتھ کسی جرم میں ملوث ہیں۔ چند لمحے تک وہ سوچنے کے بعد بولا، یہ دیونگر کس طرف ہے؟ وہ ایک عجیب سی آواز تھی جس کو سن کر ناگر چونک پڑا تھا۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہو۔ ناگر نے چونک کر اس ناچتی ہوئی کھوپڑی کو دیکھا اور بڑی ہی بے پرواہی سے گردن جھٹک کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور دوسرے لمحے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے کھوپڑی کے نچلے حصے کو اپنی طرف کر لیا تھا۔ 3 چھوٹے چھوٹے پہیے بڑی ہی تیزی سے گردش کر رہے تھے، مکھیوں کی بھن بھناہٹ اسی سے خارج ہو رہی تھی۔ ناگر کے لبوں پر حقارت بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد پہیوں کی گردش رک گئی۔ ناگر نے کھوپڑی کو اسی جگہ چھوڑا اور پورے محل میں وہ چکراتا پھر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ناگر جب دوبارہ اسی جگہ پہنچا تو نہ وہاں کھوپڑی تھی اور نہ ہی وہ میز۔ ناگر نے لاپرواہی سے گردن جھٹکی اور پھر محل سے باہر آ گیا۔ کار میں اس کے 3 ساتھی موجود تھے جن کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ محل بھوتیا ہے، ایک نے کہا۔ تو ناگر نے اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ دوسرا ساتھی بولا۔ کچھ نہیں، بس ایک فون آیا تھا جس کی وجہ سے میں دوڑا چلا آیا۔ ایک فون پر؟ تیسرے ساتھی کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں تو اچھے پیسوں کی امید پر وہاں گیا تھا، تم لوگ جانتے ہو پولیس کی کتنی سخت چیکنگ ہے، پکڑ دھکڑ کے اس زمانے میں اس فون سے سمجھا شاید بڑی رقم کا آسرا ہو جائے۔ ایک ساتھی جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ ناگر کا موبائل بجنے لگا تھا۔ ناگر نے چونک کر فون اٹھا لیا۔ یہ وہی نمبر تھا جس پر پہلے بھی اس کو کال آئی تھی۔ میں تم سے بہت خوش ہوں ناگر، تم اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح ڈرپوک نہیں ہو، مجھے تم پسند آئے، میرے اس کام کے لیے تم سے بہتر آدمی کوئی ہو نہیں سکتا۔
ناگر کو سنائی دینے والی آواز نہایت قدرے بیٹھی ہوئی تھی۔ آواز سن کر ناگر کے جسم میں سرد لہر سی دوڑ گئی۔ اس نے اپنے جسم میں کپ کپی دوڑتی ہوئی واضح محسوس کی تھی۔ اس کو یوں لگا تھا کہ جیسے ویرانے میں کوئی بھیڑیا غرایا ہو۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ناگر کے سہمے ہوئے لہجے کو دیکھ کر اس کے ساتھی چونک گئے۔ انہوں نے اس کے لہجے میں خوف کے عنصر کو صاف محسوس کیا تھا۔ کچھ نہیں، بس آرام کرو اور میرے اگلے حکم کا انتظار کرو۔ اور ہاں، 20,000 کی رقم تمہارے بینک اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دی گئی ہے۔ دیو نگر ایک چھوٹا سا مگر انتہائی خوبصورت گاؤں تھا۔ چاروں اطراف قدرتی ہریالی سے بھرپور یہ گاؤں اپنے اندر ایک الگ ہی کشش لیے ہوئے تھا۔ درگوش جب 4 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد دیو نگر میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ شیدہ بھی تھا۔ شیدہ بڑے ہی پرسکون انداز میں جیپ چلا رہا تھا۔ یہ جیپ درگوش کی اپنی تھی۔ مراد نے تو کہا تھا کہ دیو نگر میں ہم کو لینے آئے گا۔ درگوش نے شیدے سے کہا، حضور وہ سامنے دیکھیں۔ شیدے نے مسکراتے ہوئے کہا اور جیپ روک دی۔ درگوش نے سامنے دیکھا تو درختوں کے جھنڈ کے درمیان مراد کھڑا دکھائی دیا۔ اس نے آج بھی وہی چادر اپنے جسم پر اوڑھ رکھی تھی۔ جیپ رکتے دیکھ کر مراد تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ جہاں جیپ رکی تھی وہ علاقہ زیادہ گنجان آباد نہیں تھا۔ درختوں کے ایک جھنڈ میں ایک سڑک اندر کی طرف جا رہی تھی۔ حضور، یہ خاکسار گھنٹے بھر سے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ کیوں؟ درگوش نے چونک کر پوچھا۔ بڑے سرکار کا حکم تھا نا، آپ آئیں یا نہ آئیں، آپ کی راہ تو دیکھنی ہے۔ کہاں چلنا ہے؟ مراد نے جھنڈ کی طرف اشارہ کیا اور پھر وہ جیپ میں سوار ہو گئے اور جیپ آگے بڑھ گئی۔ قدرتی نظارے، کھیت کھلیان درگوش کو بہت متاثر کر رہے تھے۔ کافی دیر کے سفر کے بعد جیپ کچے پکے مکانات کے درمیان میں سے ہوتی ہوئی ایک لال رنگ کی عمارت کے سامنے رک گئی۔ لال رنگ کی عمارت طرز تعمیر کے حساب سے کافی پرانی تھی، جس کو دیکھ کر درگوش کو مغل دور کی عمارتیں یاد آ گئیں۔ کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا؟ شیدے نے سرگوشی کی۔ خطرہ کیسا؟ دعوت ہے، کھانا کھاؤ اور نکلو۔ درگوش کے انداز میں لاپرواہی تھی۔ تینوں دروازے پر پہنچے اور دروازہ اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔ جلد ہی وہ مراد کے اشارے پر اس کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ یہ کھلا صحن جس کے اطراف میں درختوں کی بہتات تھی، درگوش نے اپنی تیز آنکھوں سے اس کنویں کو بھی دیکھ لیا تھا جس کے گرد کچھ برتن رکھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی ڈول سے پانی نکال رہا تھا۔ یہ سارے مناظر درگوش کو کئی سال پیچھے لے گئے تھے۔ دیہی زندگی میں آج بھی یہ سب تو ہوتا ہی ہے۔ درگوش کو کچھ لوگ چلتے پھرتے دکھائی دیے، ان میں عورتیں بھی تھیں۔ یہ سب سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے اور کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ حویلی نما یہ مکان کافی بڑا تھا۔ مراد ان کو لے کر ایک خالی کمرے میں چلا آیا تھا جہاں کرینے سے فرش پر دری بچھی ہوئی تھی اور کونوں پر گاؤ تکیے ٹکائے گئے تھے۔ آپ لوگ تشریف رکھیں، میں بڑے سرکار کو خبر کر دیتا ہوں، مراد نے ادب سے کہا اور باہر نکل گیا۔ شیدہ پورا کمرے کی ایک ایک چیز کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ درگوش نے اس کی آنکھوں میں پرجوش کیفیت سی دیکھی۔ اوے، کیا بات ہے، تم ہر چیز کو بڑے ہی غور سے دیکھ رہے ہو۔ حضور، یہ تو مجرے کا سما ہے۔ شیر علی، تم بہت شوقین لگتے ہو ان چیزوں کے۔ درگوش شیدے کو گھورتے ہوئے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اس کے یوں گھور کر دیکھنے سے شیدہ گڑبڑا گیا۔ نہیں حضور، بات یہ ہے کہ آپ سے پہلے جو تھانے دار صاحب تھے ان کے ساتھ بلبل ہزار داستان کے بہت چھاپے مارے ہیں۔ بلبل ہزار داستان؟ درگوش چونک گیا۔ سرجی طوائفوں کے کوٹھوں کو بلبل ہزار داستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بلبل کی الگ کہانی ہوتی ہے، اس لیے شیدے نے بھرپور انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اس نے سر ہلایا۔ لگتا ہے تمہاری ان بلبلوں سے بہت واقفیت ہے۔ اس کی بات سن کر شیدہ کھسیانی سی ہنسی ہنس کر بولا، حضور اب ایسا بھی نہیں ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، کسی وقت ان بلبلوں کا چہکنا بھی سنیں گے۔ درگوش مسکرایا۔ بالکل جناب، اب تو یہ کاروبار اس لاک ڈاؤن میں اور منافع بخش ہو گیا ہے۔ گڈ، درگوش کچھ سوچ کر بولا۔ وہاں بھی چلیں گے، ذرا صبر کرو۔ شیدہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ کمرے میں اندر داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر درگوش روب میں مبتلا ہو گیا۔ آنے والا شخص ایک بوڑھا مگر باروب انسان تھا جس کے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ سر کے بال زلفوں کی طرح کندھے پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ بوڑھا شخص نہایت کمزور اور مدکوک تھا۔ اس کی پوری شخصیت میں اس کی آنکھیں ہی تھیں جن کو دیکھ کر سامنے والا بندہ از خود روب میں مبتلا ہو جاتا۔ اس کو دیکھ کر درگوش اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، جس کو دیکھ کر وہ مسکرانے لگا تھا۔
بیٹھو بیٹھو بابا، ہمیں یوں شرمندہ نہ کرو۔ اس کی آواز اس کی شخصیت کی طرح پر روب تھی۔ اس کی بات پر درگوش فوراً ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ درگوش کی جانب دیکھ کر پھر گویا ہوا۔ ہمیں بڑے سرکار کہتے ہیں۔ نام تو ماں باپ نے کچھ اور رکھا تھا، لیکن لوگ محبت اور احترام میں بڑے سرکار کہتے ہیں۔ درگوش نے کوئی جواب نہ دیا، بس وہ تو اس کی شخصیت کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ نہ جانے کیوں اس کو ایسے لگا کہ بڑے سرکار اندر سے کچھ اور ہیں۔ مراد کسی زر خرید غلام کی طرح دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ مراد، جاؤ بابا، معزز مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ مراد کسی جن کی طرح اڑن چھو ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بڑے سرکار نے بڑی ہی گہری نظروں سے درگوش کی جانب دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، بابا تمہارا بہت بہت شکریہ، تم ہمارے بلانے پر تشریف لائے، اس لیے ہم خود تمہارا استقبال کرنے آ گئے۔ بلانے کی کوئی خاص وجہ؟ ایسی کوئی خاص وجہ نہیں، ہم تو بس آپ کے نیاز چاہتے تھے، باقی باتیں تو کھانے کے بعد ہوتی ہی رہیں گی۔ درگوش بے اتنائی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا، جیسے آپ کی مرضی۔ وہی پر اسرار آواز ناگر کو پھر سنائی دی تھی، جس کو سن کر اس کو اپنے جسم میں کپ کپی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یہ اس روز کی بات ہے جب 20,000 کی رقم اس کو ملے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے۔ اس نے اس رقم میں سے 10,000 روپے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیے تھے۔ اس کے بعد باقی رقم ختم ہونے میں اس کو 2 دن بھی نہ لگے تھے۔ اچانک اس کو وہی فون موصول ہوا تھا جب وہ ایک بار میں شراب کے نشے میں دھت پڑا تھا۔ فون پر نمبر دیکھتے ہی اس کا نشہ اڑن چھو ہو گیا تھا۔ اس آواز نے جو کچھ کہا اس کو سن کر اس کے ہوش خطا ہو گئے۔ یہ تو بہت خطرے والا کام ہے۔ کام ضرور خطرے والا ہے، مگر اس کا انعام بھی بہت تگڑا ہے۔ اس جیولری شاپ میں کم سے کم 2 کروڑ روپے کے ہیرے موجود ہیں، جس کو چرانے کے بعد تم چاروں کو 10-10 لاکھ روپے دوں گا، اور وہ رقم تم پورا سال بیٹھ کر کھا سکتے ہو۔ 10 لاکھ کا سن کر ناگر کے منہ میں پانی سا آ گیا تھا، اور پھر اس نے حامی بھی بھر لی تھی۔ 10 لاکھ روپے کی رقم کچھ معمولی نہیں تھی۔ اس آواز نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بھی خطرہ ہوگا وہ خود نمٹ لے گا، تم کو جا کر بس لوٹنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بڑے سرکار نے درگوش کی دعوت میں کسی بھی قسم کی کوئی کسر چھوڑی ہو۔ کئی طرح کے چکن کے سالن تھے اور کئی طرح کے بیف، اور پھر بریانی، پلاؤ اور بہت کچھ۔ کچھ بڑے سرکار خود ہی کئی ڈشیں آگے بڑھا رہے تھے۔ درگوش نے خود بھی کھانے سے پوری طرح سے انصاف کیا تھا، اور شیدہ تو کھانے پر اس طرح ٹوٹ پڑا تھا کہ اس نے یہ سب پہلی بار دیکھا ہو۔ بہت جلد درگوش نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور مسکرا کر بولا، بس بڑے سرکار، پیٹ بھر گیا لیکن نیت نہیں بھری۔ اس کی بات سن کر بڑے سرکار کے حلق سے طویل کہا آزاد ہو گیا۔ چلو پھر بابا، ہم آپ کا کھانا ہضم کروا دیتے ہیں، ذرا باہر چل کر ٹہل آتے ہیں۔ پھر وہ دونوں کھلی جگہ آ گئے تھے جہاں پانی کا کنواں تھا۔ درگوش نے بڑے سرکار کی طرف دیکھا۔ سورج ڈوب چکا تھا، چاروں طرف اندھیرا ہونے ہی والا تھا۔ اس دھندلی روشنی میں وہ بڑے سرکار کے ماتھے کی شکنیں صاف دیکھ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ درگوش نے کہا۔ کچھ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مطلب کی بات پر آ جائیں۔ کوئی بھی بنا مطلب کسی کی بھی دعوت نہیں کرتا۔ اس کی بات سن کر بڑے سرکار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر بولے، برخوردار، مجھے ایسے ہی صاف گو لوگ پسند ہیں۔ میرا ایک آدمی پولیس کی حراست میں ہے، اس پر قتل کا جرم پولیس نے ثابت کر دیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم میرے آدمی کو بچانے میں میری مدد کرو۔ کون سا آدمی؟ درگوش چونکا۔ ہاشم خان دارا، بڑے سرکار نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ او، ہاشم آپ کا آدمی ہے جس پر ایک عورت کی آبرو ریزی اور قتل کا الزام ہے؟ ہاں، وہ میرا خاص شاگرد ہے۔ اس کو میرے خیال سے انسپیکٹر جبران نے موقع سے گرفتار کیا تھا۔ درگوش نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہارے اس ASI پر فرض شناسی کا بھوت سوار ہے، بڑے سرکار نے ناگواری سے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں تم میرے آدمی کی مدد ضرور کرو گے، بڑے سرکار نے توقف کے بعد کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پر دفعہ 302 ثابت ہو چکا ہے۔ جج اگلے ہفتے سزا بھی سنا دے گا۔ ضرور سنا دے گا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ پولیس نے ابھی تک آلۂ قتل عدالت میں پیش نہیں کیا ہے، بڑے سرکار نے مسکرا کر کہا۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ بڑے سرکار مجرموں کی سرپرستی کر رہے ہیں؟ ایک سفاک قاتل کا چھوٹ جانا معاشرے کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ اس کی بات سن کر بڑے سرکار کے حلق سے ایک طویل کہا آزاد ہو گیا۔ ارے آفیسر، مجرم کون نہیں ہے تم میں؟
یہ پورا معاشرہ جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ جرم کر گزرتا ہے۔ اپنی مثال لے لو، تم کیا صاف ستھرے آفیسر ہو؟ اس کی بات سن کر درگوش خاموش ہو گیا۔ اس کی زندگی کا مقصد پیسہ کمانا تھا، اس کو معاشرے سے کیا لینا دینا؟ 5 لاکھ لگے گا، اس نے چند لمحے تک سوچنے کے بعد کہا۔ منظور، بڑے سرکار نے کہا، پھر تو میری طرف سے ڈن ہے۔ اسی لمحے درگوش کی آنکھوں میں یکدم روشنی سی بھر گئی۔ وہ بس مبہوت ہو کر اسی کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ لال آنکھوں والا سفید بے داغ خرگوش تھا جو نہ جانے کہاں سے بھاگتا ہوا اسی طرف نکل آیا تھا۔ اس کے تعاقب میں ایک لڑکی تھی جس کو دیکھ کر درگوش مبہوت ہو کر رہ گیا۔ وہ شاعر تو نہ تھا مگر اس کو دیکھ کر اس موقع پر اس کے دماغ میں ایک شعر گونجا تھا جو کہ موقع کی مناسب سے کافی جچ رہا تھا۔ اف مرمر سے تراشا ہوا وہ شفاف بدن، دیکھنے والے اس کو تاج محل کہتے ہیں۔